کرنے سے متعلق سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہو جاوے حج کرنے سے متعلق اس زمانے میں کئی ساری کتابیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے قریب کے علاقے میں جو گنگیرو ہے وہاں ارشادی قاعدہ پڑھنے کا بہت پہلے سے معمول ہے، اور وہیں سے بہت سارے ہمارے علاقے میں اور دور دراز علاقوں میں پھیلا۔ تو جو ارشادی قاعدہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کی بھی ایک یہ سمجھ لیجیے ایک شرح موجود ہے جس کا نام ہے افادات ارشادیہ۔ آپ تمام حضرات کے پاس ضرور ہونی چاہیے، دیوبند میں مل جاتی ہے۔ افادات ارشادیہ بہت موٹی نہیں ہے، مشکل سے 30 سے 40 روپے کی کتاب ہوگی۔ اس میں ہر تختی کے پڑھنے کا پڑھانے کا طریقہ، نمبر 2 کس لفظ کے کس کلمے کے ہجے کیسے کیے جائیں گے وہ بھی موجود ہے۔ نمبر 2 اس موضوع پر دوسری کتاب ہے حضرت قاری ادریس العاصم کی، جو ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں اور ابھی پچھلے سالوں میں انتقال ہوا ہے، اور ان کی کتاب ہے تدریب المعلمین ہی کے نام سے ہے، جس کا نام تدریب المعلمین یعنی رہنمائی مدرسین ہے۔ وہ بھی ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے اور آپ حضرات اس کو بھی مطالعے میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہجے کرنے کے کئی طریقے لکھے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے گجرات میں تقریباً 70-80 سے بلکہ اس سے بھی زیادہ مدارس اور مکاتب چلانے کی جو تنظیم ہے، انہوں نے بھی ایک بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے طریقے کے نامی ایک کتاب کافی ضخیم ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک کے بہت مشہور قاری ہوا کرتے تھے قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی قواعد حجائی القرآن کے نام سے مکمل کتاب موجود ہے، جس میں اعوذ باللہ سے لے کر حفظ قرآن ختم ہونے تک تمام طریقہ بہت ہی مفصل انداز میں کئی سو صفحے میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کتاب ایک مرتبہ ڈابھیل سے چھپی، پھر اس کے بعد نہیں چھپ پائی۔ اسی طریقے سے ایک کتاب اور ہے ہمارے علاقوں میں، ایک اب ہردوئی کا قاعدہ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ بھی مشہور ہو گیا کہ کون سا ہم پڑھنا چاہیے، ارشادی قاعدہ، ہردوئی کا قاعدہ۔ تو ہردوئی کے قاعدے کے پڑھانے کی شرح یا کہہ لیجیے اس کا ترتیب کیا ہے اس کے پڑھانے کی، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی ملتی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ تمام چیزیں رکھیں اپنے پاس، ہر استاذ کو رکھنی چاہیے، یہ ہمارے ہتھیار ہیں۔ جی اپنے مدرسے میں دارالعلوم قائد شعیب صاحب 15 دن کی نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کی ترتیب بنائے، جی، اور یہاں 15 دن رہ کے قاعدہ پڑھانا سیکھ کر کے جائے عملی طور پر۔ جی، یہ تمام کتابیں میں نے بیان کی۔ ان تمام کتابوں میں ہجے کرنے کرانے کے جو طریقے لکھے گئے ہیں ان کا نچوڑ 2 لائنوں میں یہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہجے کرنے کرانے کا جو طریقہ ہے وہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ذہن نشین رہے کہ ہجے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ مرکب مفرد حرفوں کو جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں الگ الگ درسگاہوں میں، الگ الگ مدرسوں میں الگ الگ طریقے رائج ہو گئے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ہاسوٹ میں نورانی قاعدے کی 3 مہینے کی تربیت لے کر آیا، اور پھر وہ ہمارے یہاں جب پڑھانے لگتا ہے تو پھر جو پرانے دوسرے اساتذہ ہیں ان کے ساتھ انتشار ہو جاتا ہے کہ اس کے ہجے کیسے ہوں گے۔ تو وہی اتحاجونی کے جو ہجے ہیں کتابوں میں کئی طریقے لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ لکھا ہے، اتحاجونی کے علاوہ میں دوسرا ایک آسان لفظ لیتا ہوں، جیسے الحمد۔ تو الحمد کے ہجے ہمارے علاقے میں تو رائج ہیں، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحمد دال پیش دو، الحمد۔ اور معتبر کتابوں میں اس کا دوسرا طریقہ لکھا ہوا ہے، حمزہ زبر لام ال، حا زبر حا میم الحمد اور دال پیش دو، الحمد۔ ایک تیسری کتاب میں لکھا ہوا ہے، حمزہ زبر لام ساکن ال، حا زبر حا میم ساکن الحم اور دال پیش دو، الحمد۔ تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس درسگاہ میں جو استاد جو طریقہ اختیار کر کے پڑھا رہا ہے وہی طریقہ درست ہے۔ اگر اس طریقے سے اتنے اختلاف میں پڑھیں گے تو کون سا طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے؟ حاجہ کا ایک لفظ ہے کہ حاجہ کے ہجے میں کئی باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1 اس کے ہجے کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، ہا الف جیم مد زبر حاج،
اور جیم زبرجا حاجہ. دوسرا طریقہ اس کو ہجہ کرانے کا یہ ہے ہا الف جیم زبر حاج اوپر مد. ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے. تو مد بعد میں کہہ دو کہ مد ساتھ میں کہہ دو، بات ایک ہی ہے. اس میں حضرت میں نے بتایا کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، میں کس طرح کسی ایک طریقے کو راجح کہہ سکتا ہوں. ہمارے علاقے میں جی ہمارے علاقے میں تو یہی چل رہا ہے پہلے سے کہ ہا الف جیم مد زبر حاج. ایک تو بہت بڑے حضرت قاری رضوان نسیم صاحب سے شاید آپ واقف ہوں. رضوان نسیم صاحب مذاہب العلوم کے نائب ناظم بھی رہے اور صدر القراء بھی رہے اپنے اخیر حیات تک. انہوں نے یہ جو ایک لفظ آیا کہ ہا الف جیم مد، وہ اس مد کو کہنے کے مخالف تھے کہ مد ہی نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ جو مد کہتے ہیں ہمجے نکالنے میں ہا الف جیم مد زبر حاج، کہ یہ جو مد کا لفظ آ رہا ہے یہ تو اب پیدا ہوگا جب ہم ہا کو جیم سے ملائیں گے، مرکب کریں گے، متصل کریں گے. جب ہم نے ابھی ملایا ہی نہیں ہے تو مد کہاں سے پیدا ہو گیا؟ جی جی نہیں، کچھ چیزیں حضرت ایسی ہیں کہ اصل تو تمام حروف اگر بالکل ابتدا سے چلے جائیں گے تو پھر بہت گہرائی کے بعد چلی جائے گی. تمام حروف اصل میں ساکن ہیں اور ان کے اوپر جو حرکات آتی ہیں وہ ایک حرف سے دوسرے حرف کی طرف منتقل ہونے کے لیے آتی ہیں. اور رہی بات مد کی، تو مد تو ایک عارضی ہے اور عارضی سبب کی وجہ سے پیدا ہوا. وہ عارضی سبب یہ ہے کہ یہاں تشدید آئی، اور تشدید ابھی آئی ہی نہیں کہ اس سے پہلے ہم مد کا ذکر، یہ ان کا ایک نظریہ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا.